بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمانہ، یہ وقت فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر میں اور آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں جو طرح طرح کی صورتوں کے اندر، مختلف شکلوں کے اندر رونما ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے میں اور آپ جڑ جائیں۔ صرف ایک حل ہے جس کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جانا۔ یہ بندے کو فتنوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنۃ، خوب کان کھول کے سن لو، ان قریب فتنے رونما ہوں گے، مختلف قسم کے فتنے رونما ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا بہترین سوال کیا کہ اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل مخرج منہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نکلنے کا رستہ کون سا ہے؟ کس طریقے سے ہم ان فتنوں سے بچ سکیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا لیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، صرف اور صرف فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جاؤ گے تو فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کی مختلف صفات، مختلف عظمتیں بیان کی اور فرمایا، فیہ نبأ ما کان قبلکم، بڑی بہترین حدیث ہے، بڑی بہترین حدیث ہے۔ فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس کے اندر وہ تمام باتیں، تمام واقعات، تمام وہ احوال موجود ہیں جو گزشتہ لوگوں کو پیش آئے، ان سے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر مختلف قوموں کے واقعات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر ذکر کی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور اس کے اندر تمام وہ خبریں ہیں جو بعد میں ہونے والے ہیں، آنے والے حالات کے متعلق سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر فرمایا وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اگر تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف ہو جائے تو تمام ان باتوں کا حل، فیصلہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آگے مزید فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ، اور یہ فیصلہ کن کلام ہے، لیس بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، من ترکہ من جبار، جو سرکشی کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا، اس کے احکامات کو چھوڑے گا، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں کے اندر، غموں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو آج محترم سامعین، اس جملے کے اندر میری اور آپ کی حالت گویا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو حالات کی نظر کر کے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو چھوڑ کر اور جگہوں سے ہدایت تلاش کرے گا، سیدھا رستہ تلاش کرے گا، سیدھا رستہ تو نہیں ملے گا بلکہ اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیں گے، اللہ تعالیٰ سیدھے رستے سے اس کو ہٹا دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت و برا نصیحت نامہ ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا رستہ ہے، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اور یہ قرآن مجید وہ رستہ ہے کہ جس میں خواہشات، انسانی خواہشات، انسانی طبیعتیں کجی نہیں ہوتی، ٹیڑھی نہیں ہوتی، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانیں اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتی، جس طرح کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر تحریف ان کے علماء نے، بڑے بڑے لوگوں نے تحریفات کی، لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی بھی زبان جو ہے وہ تحریف نہیں کر سکتی۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علم والے کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور بار بار پڑھنے کی وجہ سے یہ پرانی نہیں ہوگی، انسان یعنی جتنا اس کو پڑھے گا اتنا اس کو سکون ملے گا،
دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے اس کو 2 3 4 5 دفعہ پڑھے تو انسان بور ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ جتنا جڑتا جائے گا اتنا ہی دل کو سکون ملتا جائے گا۔ وہ پھر فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، یعنی جتنا اس کے اندر کوئی غور و فکر کرتا جائے گا قرآن مجید کے حقائق اس کے سامنے کھلتے جائیں گے۔ ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور دوسری دفعہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر سے حکمتوں کے موتی جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا هو الذی لم تنتهِ الجن اذا سمعته حتى قالوا، جنات نے جب پہلی دفعہ قرآن مجید کو سنا تو سنتے ہی ان کا پہلا جملہ یہ تھا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب اللہ کا قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو سیدھی رستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، اسی وجہ سے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا من قال به صدق، جو اس کے مطابق گفتگو کرے گا، اس کے مطابق جو ہے وہ بات کرے گا، صدق وہ سچ ہی بولے گا، ومن عمل به، اور جو قرآن مجید کے مطابق عمل کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، ومن حکم به، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف ہی کرے گا، ومن دعا الیہ، اور جو لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا، دعوت دے گا، ہدی الی صراط مستقیم، تو پہلا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ہی اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ تو یہ محترم سامعین، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے، میں اور آپ اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارا روایتی تعلق ہے قرآن مجید سے وہ بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس روایتی تعلق سے آگے بڑھ کر عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ ذرا سوچئے، جس قرآن سے ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح وابستہ ہے، کامیابی وابستہ ہے، اس قرآن مجید کے ساتھ ہماری موجودہ کیفیت کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تعلق کے ریشمی جزدان کے اندر لپیٹ پر قرآن مجید کو جو ہے وہ اوپر رکھ دینا، بچیوں کو جہیز میں دینا، مرنے والوں کے سرہانے پڑھنا، باہمی اختلافات کی صورت میں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھانا، عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے استعمال کرنا، پریشانی کے وقت آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا پڑھنا، حسن قرأت کی محافل منعقد کرنا، حصول ثواب اور ایصال ثواب کی غرض سے تلاوت کرنا، یہ ساری اپنی جگہ جو ہمارا روایتی تعلق ہے، اس ان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہ کوئی سمجھے کہ میں ان کا انکار کر رہا ہوں، یقیناً پڑھیں، اچھے سے اچھے جزدان کے اندر اس کو لپیٹیں، خوبصورت سے خوبصورت تحفہ اپنی بچیوں کو قرآن مجید کا دینا ہے، باہمی اختلافات کی صورت کے اندر اپنا حکم اور فیصل اور جج قرآن مجید کو مانا جائے، ٹھیک ہے، پریشانیوں کے وقت اس کی تلاوت کی جائے تو یہ باعث نجات بنتا ہے، حسن قرأت کی محفلیں منعقد کی جائے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس سے بڑھ کر اگلا قدم جو ہے عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو فتنوں سے، آزمائشوں سے ہم جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ آج جو بھی میرے سمیت آپ میں سے کوئی بھی اگر فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ صرف اس کا واحد حل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید سے جڑنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔